اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی اور امین الدین خان صاحب کی جو غیر آئینی کمیٹی ہے، اس غیر آئینی کمیٹی نے جو ریگولر بینچز ہیں ان کی دوبارہ تشکیل نہیں کی تھی. وہ ریگولر بینچز وہی تھے جو پرانی کمیٹی جو آئینی کمیٹی تھی اور جس میں منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسی تھے، یہ بینچز ان کے بنائے ہوئے تھے. اسی لیے کسی جج نے کسی بینچ کا حصہ بننے سے انکار نہیں کیا. بلکہ آج انٹرسٹنگ کام ہوا، جب منیب اختر صاحب کے بینچ میں ہم گئے تو مریم نواز خان صاحبہ جو ہیں وہ پہلے سے اس بینچ میں موجود تھیں، اس کو کور کر رہی تھی اور ہم بھی جا کر بیٹھ گئے. عمران وسیم صاحب تھے، میں تھا. تو منیب اختر صاحب نے میڈیا کی طرف دیکھا. اینڈ میں ایک کیس تھا سروس ٹریبیونل کا اور وہ ان پرسن وہ جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوئے تھے وہ دلائل دے رہے تھے. تو کافی دیر ججز ان کو سمجھاتے رہے، ان کو سنائی بھی ذرا کم دیتا تھا. تو اینڈ پہ منیب اختر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب تھے، کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے کہ آپ یہ کیس سننے کے لیے آئے، اس کی کوریج کے لیے آئے یا سم تھنگ ایلس ہے. تو ہم بھی مسکرائے، ظاہر ہے انہیں بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا. اور میں تو اس لیے بھی کیا آج کے ججز کی باڈی لینگویج کیا ہے، لیکن بالکل ریلیکس تھے، مسکرا رہے تھے، بالکل پورے اعتماد تھے منیب اختر صاحب بھی اور اطہر من اللہ صاحب بھی. اور وہ جو سرکاری ملازم ریٹائر تھے وہ کافی دیر سمجھانے میں اور وہ پھر سنائی کم دیتا تھا، تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا وہ سارا رہا. خیر، تو اس کے بعد ساری نظریں لگی 11:30 بجے کیا ہوگا. 11:30 بجے بینچ نہیں آیا. 11:51 پہ اور ان کے آنے سے پہلے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وکلا تھے، میڈیا تھا، سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 کے اس دروازے کی طرف تھی جو دروازہ کھلتا ہے تو آواز لگتی ہی ہے کورٹ آ گیا ہے.